الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سامعین محترم، ہم قرآن کے فضائل بیان کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کے فضائل بیان ہوں اور بتایا جائے کہ قرآن کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں اور یہ انسانوں کے لیے کس طرح ہدایت کا سبب بنتا ہے. اللہ نے قرآن ہی میں قرآن کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ماہ رمضان میں قرآن کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہمیں قرآن کے فضائل اور قرآن کو پڑھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہ راست کی رہنمائی فرماتا ہے. قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن نور ہے، ایسا نور ہے جو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. قرآن ظلمات کنہیں کہتے ہیں؟ ظلمات کہتے ہیں گمراہیوں کو، کیونکہ انسان ہمیشہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، لہذا جب وہ قرآن پڑھے گا تو وہ ہدایت اور روشنی کی طرف آ جائے گا. قرآن کیونکہ نور ہے، اور نور انسان کو، آپ کو پتہ ہے چراغ انسان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، جہاں پر روشنی نہ ہو انسان بھٹک جاتا ہے. اسی لیے جہاں پر قرآن نہ ہو انسان وہاں پر بھی بھٹک جاتا ہے. اصل بھٹکنا تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان قرآن کی طرف توجہ نہ کرے. لہذا قرآن کریم کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور قرآن کے مطالب اور اس کے مفہوم کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اصلی راستے پر گامزن ہو کر روز قیامت کامیاب ہو سکیں. اگر ہم قرآن کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہم روز قیامت کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لہذا ماہ رمضان کا، کیونکہ یہ رمضان المبارک اللہ کا عظیم مہینہ ہے، اس میں ہمیں پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے مطالب کو سمجھیں گے کہ قرآن کس طرح ہمیں ہدایت کر رہا ہے اور ہمیں کس طرح صراط مستقیم کی طرف لے جا رہا ہے. اگر ہم قرآن کے مطالب کو نہیں پڑھیں گے اور دنیاوی کتابوں کو پڑھیں گے تو ہم اللہ کے راستے کی طرف نہیں جا سکیں گے، کیونکہ رسول خدا نے ہی قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا نمونہ قرار دیا ہے. پر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن، میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے. قرآن میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. رسول خدا نے خطبہ حجت الوداع میں اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت. ان دونوں کے ساتھ اگر تم تمسک کرو گے تو تم راہ ہدایت پر رہو گے، وگرنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.